إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اچھا، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید پڑھنے کے فضائل اور آداب۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حدیث فرمائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، حدیث مبارکہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بلکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، حدیث مبارکہ نہیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، فرمایا گیا اس آیت کے اندر کہ اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو۔ کیا کرنا ہے؟ جب قرآن مجید پڑھا جائے غور سے سنیں اور خاموش رہو، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کی گفتگو میں آؤں، اس کے اوپر ایک مسئلہ بھی ہے۔ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، جب آپ امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، مطلب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سب باجماعت نماز پڑھتی، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بعد میں آ کے نماز میں آپ آئے ہیں اور آپ نے شروع کی ہے، یعنی کہ امام صاحب فار ایگزامپل الحمد شریف پڑھ چکے ہیں اور اب آپ نے آ کے نماز میں آ کے آپ ملے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اب خود سے ساری نماز بھی پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے الحمد شریف بھی پڑھنی ہے، جو چیزیں آپ نے چھوڑ دی ہیں وہ سب پڑھنی ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک مسئلہ اکثر علماء نے ڈسکس کیا، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کبھی ایسی صورت ہو کہ آپ آئے ہیں، امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور عشاء کی پہلی رکعت میں وہ الحمد شریف پڑھ چکے ہیں اور سورت پڑھ رہے ہیں، کوئی فار ایگزامپل سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں اور اس کو بھی آدھا پڑھ چکے ہیں۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو سارا پھر سے پڑھنا پڑے گا خود سے، اور آپ سب کو نماز آتی ہوگی کہ پہلے الحمد شریف پڑھیں پھر آپ سورت پڑھیں۔ اچھا، اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ جو قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی کہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی پر واجب ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے اور قرآن پاک کو کان لگا کر غور سے سنیں۔ مقتدی کس کو کہتے ہیں؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ چلیے یہ بتائیں۔ جو جماعت کرا، تو پھر مقتدی کون ہوگا؟ امام کون ہے؟ جو جماعت کرا رہا ہے، وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، صحیح بتایا، امام وہ ہے جو جماعت کرا رہے ہیں۔ مقتدی کون ہوگا؟ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ویری گڈ، بالکل ایسے ہی۔ تو اب آپ بات سمجھے، علماء یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہی قرآن پاک میں آئی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اسے کان لگا کر غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جب امام قرات کر رہے تو اب مقتدی پر یہ واجب ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے اور قرآن پاک کو
کان لگا کر غور سے سنیں. یعنی کہ مقتدیوں پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات کریں یا کچھ پڑھیں. ٹھیک ہے. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یا کوئی بھی سورت پڑھنا مقتدی کو منع ہے، خواہ امام اونچی آواز میں قرات کر رہا ہو یا دل کے اندر قرات کر رہا ہو. کیونکہ ظہر اور عصر کی نماز کی قرات خاموشی میں ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا انہوں نے. اور فجر، مغرب، عشاء کی جو جماعت ہے وہ امام صاحب اونچی آواز میں پڑھاتے ہیں. تو مقتدی پہ کیا ہے کہ اس نے غور سے قرآن پاک کو سننا ہے. اچھا ایک بات اور سمجھنے کی ہے، اگر مقتدی پہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کون ہوتا ہے؟ جو جماعت کروا رہا ہے، جو امام نماز پڑھا رہا ہے. اور مقتدی کون ہے؟ تو ہم جب فجر پڑھتے ہیں تو امام کون ہوتا ہے؟ امام کون ہوتا ہے جب ہم فجر پڑھتے ہیں ادھر؟ اب بندہ نچیز ہوتا ہے. اور مقتدی کون ہوتا ہے؟ آپ لوگ ہوتے ہیں. پکی بات ہے، صحیح بتا رہے ہیں. تو اب سمجھنے کی بات ہے کہ اگر مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہوتا، اگر مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہوتا تو رکوع میں مل جانے سے اس کو رکعت نہ ملتی. یعنی میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں کہ اگر مقتدی پر، آپ لوگوں پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہوتا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بندہ نچیز نماز پڑھا رہا ہے، آپ لیٹ آئے ہیں نماز میں جماعت کے اندر، اور میں اتنی دیر میں رکوع میں چلا گیا، اللہ اکبر، تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ فوراً آ کے رکوع میں مل جاتے ہیں یا آپ اگلی رکعت کا ویٹ کرتے ہیں؟ اگر میں رکوع میں ہوں تو آپ فوراً کیا کریں گے؟ فوراً آ کے رکوع میں آپ جلدی سے آ کے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے. ایسے ہی کریں گے نا. تب ایک بات سوچیں، آپ خود سوچ کے بتائیں کہ اگر مقتدی پر آپ لوگوں پر سورہ فاتحہ یا سورت پڑھنا فرض ہوتی تو آپ فوراً نماز میں ملنے سے جماعت میں کیا فوراً رکوع میں جا سکتے تھے؟ نہیں جا سکتے تھے نا. تو اس بات سے کیا ثابت ہوا کہ آپ پر پڑھنا فرض نہیں ہے. لیکن کب کی صورت میں؟ جب آپ جماعت میں ہو، کیونکہ امام جماعت میں آلریڈی پڑھ رہے. اور قرآن پاک کا کیا حکم ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے خاموش رہو، وَأَنصِتُوا، اور کان لگا کر غور سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب اس بات سے ثابت ہو گیا کہ جب امام جماعت کرا رہے، آپ آ کے اچانک نماز میں ملے ہیں، رکوع میں بھی چلا گیا، تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. یا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کہ امام تو رکوع میں کسی بھی وقت اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ اکبر کر کے نماز میں مل جاتے ہیں. تو اس بات سے ثابت ہوا کہ مقتدی پر، آپ لوگوں کے پر جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے با جماعت، اس پر قرات کرنا، کوئی سورت پڑھنا فرض نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ امام کی قرات مقتدی ہی کی قرات ہے. امام کی قرات مقتدی ہی کی قرات ہے. اور پھر مجھے بتائیں امام کون ہے؟ نماز پڑھانے والا. امام کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھانے والا. اور مقتدی کون ہوتا ہے؟ نماز امام کے پیچھے پڑھنے والا. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے بہت صحیح کہا. اچھا پھر اس کا ایک شرعی ضابطہ بھی ہمیں ملتا ہے. وہ یہ ملتا ہے کہ اگر ضامن کسی کا قرض ادا کر دے، اگر ضامن کسی کا قرض ادا کر دے تو وہ قرض ادا ہو جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثلا
میں نے ان کے پیسے دینے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے محمد حمزہ کے پیسے دینے ہیں، اور اگر میں، آپ کا کیا نام ہے؟ ابو بکر، میں اگر آپ کے میں نے پیسے دینے حمزہ کے، میں اگر محمد ابو بکر کو پیسے دے کے اس کا ضامن بنا دوں کہ تم اس کو ادھار وہ جو دینا ہے، قرض دینا ہے، وہ تم دے دو، تو کیا قرض ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرا قرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ میں نے بھی پیسے دے، میں شاید نہیں دے سکتا، میں کہیں ہوں، کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، میں ان کو اگر ذمہ دار بنا دیتا ہوں کہ یار میری جگہ آپ پیسے دے دیں ان کو، میں ان کو پیسے دے دوں، ان کو ضامن بنا دوں کہ آپ پیسے دے دیں، تو قرض ادا ہو جاتا ہے نا۔ تو علماء بھی یہی کہتے ہیں، کیونکہ امام جو ہیں وہ مقتدیوں کے ضامن ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارک ہے کہ امام مقتدیوں کا ضامن ہے، لہٰذا امام کی قرات مقتدی ہی کی قرات ہے، تو امام کی قرات سے مقتدی کی قرات ادا ہو جائے گی۔ اچھا، کس کو یہ مسئلہ ابھی تک نہیں سمجھ آیا؟ بتائیں، آ گیا سمجھ؟ اچھا چلیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ وہی بات آ گئی کہ اگر کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی ہی کی قرات ہے، یعنی مقتدی قرات نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ امام قرات آلریڈی کر رہا ہوتا ہے۔ ویری گڈ، آپ لوگ اس کا مطلب یہ مسئلہ سمجھ گئے ہیں۔ 4 بڑے امام ہوتے ہیں، کسی کو ان چاروں امام کے نام آتے ہیں؟ چاروں اماموں میں سے کسی کو نام آتے ہیں؟ نہیں، ہم جن کو فالو کرتے ہیں شریعت کے اصولوں کے لیے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، 4 بڑے امام ہیں۔ ہم کن کو فالو کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ کس کو فالو کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ اچھا، ان کے علاوہ لیکن باقی 4 کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو ہمارے 4 بڑے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ اچھا، جو مجھے کل ان کے 4 کے نام بتائے گا اس کو بندہ یہ چیز تحفہ دے گا اپنی طرف سے، ٹھیک ہے؟ یاد ہو گئے ہیں؟ پھر پڑھنا ہے، میں پڑھا دوں آپ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ ہاں جی، انہوں نے غالباً یہ فرمایا ہے کہ ایک عام دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی وفد بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو صرف وفد کا منتخب نمائندہ ہی بادشاہ کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے، اور اگر وفد کے تمام افراد بیک وقت بولنا شروع کر دیں تو یہ بے ادبی اور گستاخی کے تصور میں آتا ہے، لہٰذا عقل کا تقاضا یہی کہتا ہے کہ صرف نمائندہ ہی بولے۔ یعنی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ سارے کے سارے اپنے پرنسپل کے پاس جاتے ہیں۔ پرنسپل کون ہے آپ کا؟ سر مدثر ہے۔ آپ ان کے پاس سب جاتے ہیں کسی مسئلے کے لیے، کوئی بات کرنے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سارے اکٹھے بولنا شروع ہو جائیں؟ اس سے کیا ہوگا اگر آپ سب اکٹھے بولیں گے؟ شور بھی ہوگا، گستاخی بھی ہوگی، لیکن کیا جب آپ سب بولیں گے تو کوئی کسی کو کسی کی کوئی بات سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی نا۔ تو غالباً امام اعظم ابو حنیفہ ہی نے فرمایا
وہ فرماتے ہیں کہ یہ سیم مثال ہے کہ آپ فار ایگزامپل 5-6 لوگ ہیں اور وہ کسی بادشاہ کے پاس گئے ہیں. جیسے میں نے ابھی پرنسپل کی مثال دی, پرنسپل کی لے لیں. چلیں آپ پرنسپل کے پاس آپ کے 6 بچے گئے ہیں, آپ بھی گئے ہیں. اب اگر آپ سارے جا کے بولنا شروع کر دیں گے, ایک بولے, کوئی ایک بولے, آپ سب میں سے کوئی ایک سمجھدار وہ بات کرے, ایسے ہی ہے. سب کی جو بات ہے وہ ایک بندہ اس کے آگے رکھے. تو عقل کے تقاضے کے حساب سے یہ بات علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی وفد بادشاہ کی بارگاہ میں جائے تو عقل کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کی بارگاہ میں وفد جائے تو وہ کوئی ایک بندہ بادشاہ کے آگے سب کی بات رکھے, نہ کہ سارے وفد کے لوگ بیک وقت اکٹھے ہی بادشاہ کے آگے بولنا شروع ہو جائے. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو, اور قرات کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید جب پڑھ رہا ہو, بالکل. تو امام جب قرات کر رہا ہو تو مقتدیوں پر واجب ہے کہ وہ خاموش رہیں اور کان لگا کر غور سے. تو سمجھنے کی بات ہے کہ امام بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے ایک نمائندے کی حیثیت رکھتا ہے, جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے. تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں صرف کس کا کام ہے؟ امام ہی کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضات پیش کرے. تمام مقتدیوں کا بولنا بے ادبی ہے, چنانچہ مقتدیوں کو چاہیے کہ دوران قرات خاموش رہیں, خاموشی اختیار کریں اور قرآن پاک کو کان لگا کر غور سے سنیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, کس کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ آپ کو نہیں آیا یا آ گیا؟ سوچ لیں, آ گیا؟ پوچھ لوں گا اگر آ گیا آپ کو سمجھ. بتائیں, آ گیا سمجھ؟ ٹھیک ہے, آ گیا جی. چلیں, یہ تو کل پوچھوں گا میں آپ سے, پھر آپ کو پتہ چلے گا. اچھا, ہم نے 4 اماموں کا ذکر کیا تھا. ایک ایک سب بتائیں گے. پہلے ایک انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. امام ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا آپ بتا دیں. کوئی بات نہیں, بتائیں. چلے کوئی بات نہیں, آپ بتائیں. امام مالک, امام شافی, امام شافی, امام احمد بن حنبل, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافی, امام احمد بن حنبل. حنبل. امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافی, امام احمد بن حنبل. ٹھیک ہے, ویری گڈ. چلیں اب تھوڑا سا ہم آج کا ذکر کر لیتے ہیں. خیر, تو بندہ جی نے آیت پڑھی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن مجید کو سننے کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ دیکھا جائے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما. ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب قرآن مجید کے آداب میں ہے کہ جب قرآن مجید خاموشی سے اور غور سے سنا جائے گا تو پھر ہی سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرما رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ
قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کر سکیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو قرآن کو سمجھ سکیں۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن کی آیات کے معنوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا چاہیے، تفکر و تدبر کرنا چاہیے، یعنی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کو غور و فکر ہی کہتے ہیں، غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس آیت میں ذوق، شوق اور وجد آئے اس آیت کو بار بار دہرائیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت تمیم داری ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات صبح تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دہراتے رہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات صبح تک، ہم تو سو جاتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سے صبح تک کیا کرتے رہے تھے؟ بتائیں، انہوں نے بتانا ہے، حسان نے بتانا ہے۔ حضور ساری رات صبح تک جاگتے رہے، کیا کرتے رہے؟ ایک آیت کو دہراتے رہے تھے۔ اچھا، آپ کا نام حسان ہے نا؟ اگر حسان، کیونکہ میں نے 2-3 دن دیکھا ہے، اگر تھکے ہوتے ہیں، اگر تو فریش نہیں ہوں گے تو پھر مدثر صاحب کو آپ نے بتا دینا کہ یہ تھکے ہوتے ہیں، تو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، ان کو نیند پوری کرانی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جو تھکا اس کو پھر نیند پوری کرا دیں گے وہ، ٹھیک ہے حسان؟ چلیں، آیت کیا ہے؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعاملوا الصالحات سواء محیاهم وما ماتهم ساء ما يحکمون، یعنی جن لوگوں نے گناہ کیے انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم انہی لوگوں کی مثل کر دیے جائیں گے جو ایمان لائے، اور جنہوں نے نیک کام کیے تو ان سب کی زندگی اور موت برابر ہو جائے، وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک رات صبح تک ایک آیت کو بار بار پڑھا۔ ایک ہمیں کس نے بتایا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہمیں کون بتا رہے؟ حضرت ابو ذر۔ حضرت ابو بکر کوئی اور ہے، حضرت ابو ذر کوئی اور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات صبح تک ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔ وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم، یعنی اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو تو بہت غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی حضور نے ساری رات ایک آیت مبارکہ پڑھی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم، اور اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بہت غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اس کی مرضی، وہ جس کو مرضی چاہے سزا دے دے کیونکہ ہم اسی کے بندے ہیں، وہ چاہے تو ہمیں بخش دے کیونکہ وہ بڑی حکمت والا بھی ہے، تو وہ اس کی مرضی کہ وہ ہمیں بخش دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔